احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام لیاقت بلوچ دیگر اس شہر کے انتہائی معزز ساتھیوں، ایک دن صبح کو اٹھا تو میرے بیٹوں نے مجھے اطلاع دی کہ تنویر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مجھے ڈائریکٹ کسی نے پہلے نہ بتایا۔ یقین کرو کہ یہ اطلاع میری زندگی کے بہت بڑے غموں میں سے ایک غم تھا۔ میرے بچے میرے پاس مجھے دلاسا دینے کے لیے بہت دیر بیٹھے رہے۔ عجیب محسوس کر رہا تھا کہ یہ قدرت کا فیصلہ کیا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر ان کا جنازہ میں نے اٹینڈ کیا ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد آج تک میں نے نہ ان کے گھر والوں سے نہ ان کے اپنے سے جتنے دوست ہیں ان سے کسی سے تنویر کی وفات پر بات نہیں کی۔ نہ میرا دل کرتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ کسی سے میں کیا بات کروں۔ یہ میرا پہلا چانس ہے کہ آج میں تنویر کے متعلق کو بات چیت کر رہا ہوں۔ مجھے ٹیلی فون آیا ان کے گھر سے کہ تنویر کی طبیعت کو اچھی نہیں ہے تو وہ ٹیسٹ نہیں کرواتا۔ میں نے ٹیلی فون اٹھا کے اس سے بات کی۔ میں نے کہا آپ ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے؟ وہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ بعد میں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی اور سے باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں کہتا آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یعنی کہ وہ ڈسٹرب ہو جاتا تھا درمیان۔ میں نے اسے تاکید کی کہ آپ ہر حالت میں آج جو ہے نا ٹیسٹ کرائیں گے۔ میں چھوٹے بھائی انور کو بھیجوں گا، اس کے ساتھ آپ جائیں گے ٹیسٹ کرائیں۔ خیر انور گیا، اسے ساتھ لے کر اس کے سارے ٹیسٹ کروائے، لیکن یہاں پر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کیا بیماری ہے۔ بعد شیخ صاحب نے جیسے بتایا وہ ملتان شفٹ ہوئے، وہاں پر پتہ چلا کہ انہیں کورونا پہلے ہو گیا ہے۔ پھر انہیں وائرس ہوا دماغ کے وائرس کی وجہ سے وہ بالکل بہت تیزی کے ساتھ موت کی طرف چل گئی۔ حضرات، یہ 72 کے آخر یا 73 کے آغاز کی بات ہے کہ میں بالکل نیا وکیل بن کر پرانی کچہری جہاں پر تھی وہاں پر موجود تھا، تو تحریک بنگلہ دیش نامنظور کی تحریک چل رہی تھی۔ تو اسی اصلاح کے اندر ایک بہت بڑا جلوس کالج کے طلباء کی طرف سے کچہری پہنچا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، مصطفیٰ کھر گورنر تھا۔ تو لڑکے جب وہاں کچہری پر پہنچے، میری عمر اس وقت 26 یا 27 برس کی تھی۔ میں بھاگ کے گیٹ پہ گیا ان کو دیکھنے کے لیے، ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن پیپل پارٹی کی اور مصطفیٰ کھر گورنر کی اتنی دہشت تھی کہ مخالف آدمی یہ جرت نہیں کرتا تھا کہ کوئی آدمی پیپل پارٹی کے خلاف یا ان کے قائدین کے خلاف بات کرے۔ حالانکہ بار کے اندر اکثریت جو تھی وہ پیپل پارٹی کے خلاف دوسری جماعتوں کی بھی تھی۔ اسٹوڈنٹس نے بہت بلایا کہ کوئی وکیل ہم سے مخاطب ہو، لیکن کوئی وکیل جو ہے وہ خوف کے مارے ان سے مخاطب نہیں اور کسی نے تقریر نہ کی۔ میں بالکل نوعرت تھا، زندگی میں کبھی تقریر نہیں کی، لیکن میں دل کر رہا تھا کہ میں کچھ کروں۔ چھوٹی سی دیوار تھی، 4 دیواری۔ اس وقت 4 دیواری جو تھی کچہری کی وہ چھوٹی چھوٹی تھی۔ میں اس پر چڑھ گیا، میری ٹانگیں پوری طرح کانپ رہی تھی۔ لڑکوں نے میری ٹانگیں پکڑ لی دونوں طرف سے۔ میں نے 2-4 منٹ زندگی میں پہلا خطاب جو ہے ان بچوں سے کیا۔ دیوار اترا، نیچے آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ پولیس نے کچھ طلباء کو گرفتار کر لیا۔ پھر ہم اس انتظار میں رہے کہ ان کو کچہری لے کے آئیں گے، لیکن اس دور کے اندر مجسٹریٹی نظام تھا۔
اس ضلع کے اندر ایک مجسٹریٹ ہوتا تھا سر. وہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنے کے بجائے مجسٹریٹ تھانے کے اندر چلا گیا, وہاں پر جا کے ان کا ریمانڈ لے کے آیا. تو دوسرے دن میں عذرائے اندر میں نے چونکہ میٹرک کے بعد تمام تعلیم لیہ ضلع سے باہر گزاری ہے, اس لیے لیہ میں میری کوئی خاص واقعیت اس وقت تک نہیں تھی. میں اپنے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھانہ چلا گیا. میں نے کہا ان بچوں کا پتہ کروں جو گرفتار ہیں. بالکل نوجوان تھے, 18 20 سال ان کی عمر تھی. میں وہاں پر گیا تو ان بچوں سے ملا اور وہ 5 لڑکے تھے. ان 5 لڑکوں میں سے ایک تنویر احمد تھا. یہ پہلی ملاقات ہے جو تھانے کے حوالات کے اندر میری اس سے. 5 سے ملا, ان سے حال احوال لیا. کہنے لگے کہ مجسٹریٹ آیا تھا شام کو, ہمیں ہر بچے کو باہر نکال کر انہوں نے 5 چھتر پولیس والوں سے ہمیں مروایا. وہ چھتر جو چمڑے کو اس وقت اسپیشل ہوتا تھا, آج کل نہیں ہے. خیر ہم نے اس کی رویداد سنی, ان سب بچوں کی سنی. بلکہ ایک لطیفہ تھا, ایک ان میں پٹھان بچہ بھی تھا. تو پوچھا خان صاحب آپ کو کتنے جو ہے چھتر لگے ہیں؟ کہتا خوب میں نے تو گینے بھی نہیں ہیں, وہ مارتے رہے. یعنی یہ ظلم تھا اس وقت جو ان نوجوان بچوں نے برداشت کیا. یہ میری پہلی ملاقات تھی تنویر سے. وہ دن تھا کہ میں اس کے بعد امیر جماعت اسلامی کے گھر گیا, کیونکہ مجھے جماعت سے محبت تھی. میں چاہتا تھا جماعت اسلامی کا گھر تلاش کروں. مجھے کوئی پتہ نہیں تھا جماعت کا دفتر کہاں ہے, جماعت کے لوگ کدھر ہیں. اتا پتہ کر کے گیا کہ میاں بشیر صاحب اس وقت جماعت کی قیادت کرتے تھے. وہاں پر پھر تنویر سے ملاقات ہوئی. معلوم ہوا کہ یہ امیر جماعت کے بیٹے تھے. اس دن سے لے کر موت تک یہ ہماری دوستی آہستہ آہستہ تحریکی نظریاتی دوستی سے آگے جا کر ذاتیات میں تبدیل ہوئی. یعنی ہم اتنے شیر و شکر ہوئے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں تھے. ہم ایک دوسرے کی اس ضلع کے اندر پہچان پاتے. پھر ہماری ایک محفل بن گئی, حلقہ احباب بن گیا, دوست احباب ہو گئے. پھر کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن ہم اکٹھے نہ ہوں اور آپس میں ملاقات کریں. روزانہ اکٹھے ہوتے تھے, روزانہ ملاقات کریں. پھر ایک وقت آیا کہ ہماری ملاقات جو ہے وہ شفٹ ہو گئی تنویر کے گھر میں. ایک عرصے تک شام کا کھانا تمام دوست, تمام ساتھی, جن میں مجھے یہاں پر 2 ساتھی نظر آ رہے ہیں, بہت سارے تو فوت بھی ہو گئے ہیں, مار حبیب صاحب اور جمشید خان صاحب. ہم تقریباً ہر شام کو کھانا نہیں کھاتا تھا. اکٹھے کھانا کھانا, اکٹھے بیٹھنا, 2-3 گھنٹے گپ شپ لگانی, مزہ بھی کرتے تھے. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا, خیال آتا تھا اور تنویر اس بات کا کہ ہم یار مزہ کرتے ہیں, فضول وقت ضائع کرتے ہیں, تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. کبھی ہم کوئی اور بات نہیں کریں. پھر ہم کبھی کبھی دینی کتب لے کر, لٹریچر لے کے, کتاب کو اچھی سے لے کے وہاں آتے تھے اور اس کو باری باری پڑھ کے سناتے تھے. یہ ہم نے اپنی محفل کے اندر ایک تبدیلی بھی پیدا کی. تنویر ہر دل کے اندر گھر کرنے والا شخص تھا, ہر دل کے. یقیناً اس کے مخالف بھی تھے, نظریاتی مخالف بھی تھے, لیکن کسی کا وہ مخالف نہیں, کسی کا وہ مخالف. رحم دل اتنا تھا کہ ہمارے دوستوں کے اندر غریب دوست بھی تھے. کوئی دوست بیمار ہوا, اس نے اسے ہسپتال داخل کرایا, اسے ملتان لے گیا. ایک ہم میں سے ہمارا غریب دوست تھا, وہ نشہ کرتا تھا, اسے اس ہسپتال میں داخل کرایا. کافی عرصے تک تھا کہ اس کا نشہ ختم ہو, اس کا نشہ ختم ہوا تو اس کو لے آیا. کوئی ایسا ساتھی نہیں تھا جس کی بیمار پرسی پر, جس کے بیمار ہونے پر وہ ہسپتال نہ جائے یا اس پر خرچ نہ کرے. اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا تو مالی طور پر تمام کا تمام خرچہ وہ برداشت کرتا. اس قدر وہ رحم دل انسان. پھر چونکہ ہم تحریکی ساتھی تھے, تحریک کے اندر جنون تھا, نوجوان تھے, اتنا جنون تھا
کہ ہر وقت جلسے جلوس، اس وقت بینروں کا رواج تھا، چارٹ لگاتے تھے، پوسٹر لگاتے تھے دیواروں پر، اس کا رواج تھا. یہ ہمارا کام ایک معمول کا کام بنا ہوا ہے. اور پھر ہم نئے نئے دوستوں کو پکڑ کے لاتے تھے. جو بھی ہمارا دوست بنتا اسے کہتے چلو بھائی آج بینر لگانے ہیں، چلو بھائی آج جو ہے اشتہار دیوار پر لگانے ہیں. ایسے پکڑ کر ان بیچاروں کو یہ کام آتا ہی نہیں تھا. جماعت کے کارکن تو یہ کام بڑے تجربے سے کرتا ہے. ایک مذاق کی بات کرو، رفیق جونی جس کو تقریباً اس محفل کے تمام لوگ جانتے ہیں، وہ یہ کام تو بیچارہ کرتا نہیں تھا، لیکن گپ شپ کا بہت. اسے کہا کہ روز آپ گپے مارتے ہیں. تنویر نے کہا چلو آج ہمارے ساتھ اشتہار لگا. پکڑا اسے، پکڑ کے لے آیا جہاں پر ہم نے انتظار کرنا تھا رات کے 1 بجے، کیونکہ رات کے 1 بجے کے بعد اشتہار لگا. موسیقی بنائی اور اسی رفیق جونی سے میاں صاحب نے موسیقی بنوائی. وہ اس نے خوب اسے رگڑ رگڑ کے تیار کیا سارا کچھ. رات کا 1 بجا تو وقت آ گیا چلو میں اشتہار لگایا. تو سب سے پہلے اسے کہا گیا رفیق جونی کو کہ ملک صاحب پہلا اشتہار آپ نے لگایا. اب وہ دیواروں پہ ہم اسٹول رکھتے تھے، بینچ رکھتے تھے، اونچے ہو کر وہ لگاتے تھے. تو اس کو اس بینچ پر اسٹول رکھ کے اس کو اوپر چڑھایا تنویر نے، اور پیچھے سے اس کو کمر پاس سے آسرا دے رکھا کہ تو گرے گا نہیں، تو بس اشتہار لگا بڑے حوصلے کے ساتھ. اس کو اشتہار دیا جی. اس نے موسیقی لگائی اشتہار پہ. تو موسیقی جو لگائی نا وہ یہاں سے چلی تو نیچے تک پاؤں تک اس کے موسیقی پہنچی. اوپر سے آئی وہ ہاتھ لگاتا گیا تو ملک صاحب کے یعنی کہ بغل بھی، کمر بھی، نیچے ٹانگوں تک موسیقی جو پگھل کے آ گئی. خیر وہ اشتہار تو اس نے لگایا، لیکن جب وہ سڑک پہ آیا تو اس نے کہا میاں صاحب سن لو میری بات. اشتہار ہاتھ میں پکڑا، رات کے تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا. اس نے کہا کہ اے روس، یہ میرا آخری اشتہار ہے. وہ روس کے خلاف لگایا، افغانستان کے خلاف. اگر تو جاتا ہے تو چلا جا، نہیں تو ہری نام میں آپ کے ساتھ ہوں. بس میں سکا گیا. یہ وہ بڑا مزاحیہ آدمی تھا. یہ ہماری زندگی کا ایک ان کے ساتھ واقعہ ہے. تنویر ایک واحد شخص تھا جس سے میں نے نہ اس کے بچے کبھی ناراض دیکھے، نہ اس کی بیوی کبھی ناراض دیکھی، نہ اس کے دوست کبھی ناراض. ہر ایک سے اتنا بہترین سلیقے کے ساتھ اس کا سلوک تھا کہ جس کا کوئی شبہ. لیکن تحریک کے اندر بڑے جوش و خروش سے خدا کے دین کے غلبے کے لیے، کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کہ اللہ کے دین اس زمین پر، خدا کی زمین پر غالب ہو، اور رات میں کام کرتے رہے. بڑی محنت و مشقت سے کام کرتے رہے. میاں صاحب نے آنکھیں بند کی تو یہ ذمہ داری تنویر نے اپنے ہاتھوں میں لی. اور وہ اس ضلع کے ہمارے امیر بھی رہے، اس تحصیل کے ہمارے امیر بھی رہے، اور اس تحصیل کا تمام شہر کا نظم و نسق ان کے ہاتھ میں بھی رہا ہے، الخدمت کے ہاتھ میں بھی رہا تھا. اور پھر اعتماد اتنا تھا کہ جس قدر چندہ درکار ہو، جس دکاندار کے پاس چلے جائیں، جس شخص کے پاس چلے جائیں، ہمیں وہ بڑے بھرپور طریقے سے ہماری حمایت کرتا تھا، ہماری حوصلہ افزائی کرتا تھا. اور تنویر اس کے پاس جا کر ہمارے ساتھ وہ چندہ وصول کرتا تھا. الخدمت کا ہو یا جماعت اسلامی کا ضرورت پڑے تو یہ سارے کام کیے. ہماری محفل کا بالکل ہماری محفل کی وہ شمع تھی جس جب تک وہ رہا ہماری محفل کے اندر، اسی کی وجہ سے رونقیں رہی، اسی کی وجہ سے ہمارا اکٹھ رہا، اسی کی وجہ سے ہمارا جو تعلق یا دوستوں کا رغبت جو ہے وہ دین کی طرف مائل ہے. تو جس دن سے وہ بچھڑ گیا آج تک کم از کم میں تو، باقی دوست تو ملے ہوں گے، میں نہ اپنے دوستوں سے، نہ ان کے دوستوں سے، نہ میں ملا ہوں، نہ میں اس کی موت پر میں نے کوئی آج تک ذکر کیا ہے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا اکثر ٹائم جو ہے وہ اللہ کے دین کے غلبے کی طرف گزارا ہے. جتنا فالتو ٹائم تھا
پہلے وہ بھٹا چلاتا تھا، اب اس نے بھٹا چلانا بند کر دیا تھا. اب وہ تقریباً تمام کا تمام وقت جماعت اسلامی کو دیتا تھا. جماعت اسلامی کے کارکنوں کے پاس جانا، اس کے اجتماع قائم کرنا، اس کے نظر و نسق کو قائم کرنا، تقریباً سارا لگا. اور پھر یہ نہیں کہ جماعت تمام دیندار لوگوں سے، تمام دیندار لوگ جو تھے ان سے اس کی محبت تھی، ان سے وہ پیار و محبت کرتا، آتا تھا جاتا تھا، محفلیں بیٹھتا اٹھتا، تمام سے یہ محبت تھی. کسی اہل حدیث جنہیں تو علماء اسلام ان سے بے تحاشا اس گروپ سے اس کی محبت تھی اور انہیں بڑے پیار محبت کرتا تھا، ان سے بڑا قریبی تعلق کرتا تھا. یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ کام انسان کی اپنی مرضی سے کہ باہر ہوتا ہے. خدا کے فیصلے انسانوں کی سوچ سے بالا تر ہوتے ہیں. اس نے ہم سے جدا ہونا تھا اور وہ دن ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ہم سے جدا ہو گیا. لیکن یقین کریں موت پر تو پہلے یقین تھا کہ موت ہمیں آنی ہے، لیکن جس دن سے تنویر کیا ہے اس دن سے موت کو روز اپنے قریب دیکھتے ہیں، روزانہ اپنے قریب دیکھتے ہیں. اتنا قریب سے موت کو میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا قریب سے میں نے تنویر کی موت کے بعد اپنی موت کو دیکھا. اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کاموں پر اسے اجر عظیم دے، اس کی غلطیوں پر اسے معاف کر دے اور اس کے درجات کو بلند کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں عطا فرمائے. میری یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اس کے خاندان کو بھی، اس کے دوستوں کو بھی، اس کے جاننے والوں کو بھی صبر جمیل عطا